السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پانچواں پورہ سورۃ النساء آیات نمبر 33 تا 36 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوه من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے. تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا. اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو. پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے. اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے. یہ دونوں اگر صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے. بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا. جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر جو تسلسل سے ہماری چل رہی ہے ہم انشاءاللہ یہاں سے پڑھتے ہیں. تفسیر: اس سے عقد موالات مراد ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی مجہول النسب
شخص دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا، اور میں کوئی جنایت کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی، دوسرا کہ میں نے قبول کیا، اس صورت میں یہ عقد صحیح ہوگا، اور قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے اور دیت بھی اس پر آ جاتی ہے، اور دوسرا بھی اسی کی طرح سے مجہول النسب ہو اور ایسا ہی کہے، اور یہ بھی قبول کر لے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اور اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ عقد ثابت ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے قائل ہیں۔ تو عورتوں کو ان کی اطاعت لازم ہے، اور مردوں کو حق ہے کہ وہ عورتوں پر رعایا کی طرح حکمرانی کریں اور ان کے مسالے اور تدابیر اور تادیب و حفاظت کی سرانجام دہی کریں۔ شان نزول: حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بی بی حبیبہ کو کسی خطاب پر ایک تمانچہ مارا، ان کے والد انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ان کے شوہر کی شکایت کی۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مردوں کو عورتوں پر حق و دانائی اور جہاد اور نبوت و خلافت و امامت و اذان و خطبہ و جماعت و جمعہ و تکبیر و تشریق اور حدود و قصاص کی شہادت کے اور ورثہ میں دونی حصے اور تعصیب اور نکاح و طلاق کے مالک ہونے اور نسبوں کے ان کی طرف نسبت کیے جانے اور نماز و روزہ کے کامل طور پر قابل ہونے کے ساتھ کہ ان کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ نماز و روزہ کے قابل نہ ہوں، اور داڑھیوں اور اماموں کے ساتھ فضیلت دی۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے نفقے مردوں پر واجب ہیں، اپنی عفت اور شوہروں کے گھر مال اور ان کے راز کی انہیں شوہر کی نافرمانی اور اس کی اطاعت نہ کرنے اور اس کے حقوق کا لحاظ نہ رکھنے کے نتائج سمجھاؤ جو دنیا و آخرت میں پیش آتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کا خوف دلاؤ، اور بتاؤ کہ ہمارا تم پر شرعن حق ہے اور ہماری اطاعت تم پر فرض ہے، اگر اس پر بھی نہ مانے ضرب غیر شدید اور تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے، تو تمہاری زیر دست عورتیں اگر قصور کرنے کے بعد معافی چاہیں تو تمہیں بطریق اولا معاف کرنا چاہیے، اور اللہ کی قدرت و برتری کا لحاظ رکھ کر ظلم سے مجترب رہنا چاہیے۔ اور تم دیکھو کہ سمجھانا، علیحدہ سونا، مارنا کچھ بھی کارآمد نہ ہوا، اور دونوں کی نا اتفاقی رفع نہ ہوئی، کیونکہ اقارب اپنے رشتہ داروں کے خانگی حالات سے واقف ہوتے ہیں اور زوجین کے درمیان موافقت کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور فریقین کو ان پر اطمینان بھی ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں تعامل بھی نہیں ہوتا ہے۔ جانتا ہے کہ زوجین میں ظالم کون ہے، مسئلہ پنچوں کو زوجین میں تفریق کر دینے کا اختیار نہیں، نہ جاندار کو، نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوبیت میں نہ اس کی عبادت میں، ادب و تعظیم کے ساتھ اور ان کی خدمت میں مستعد رہنا اور ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ کس کی یا رسول اللہ؟ فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے انگشت سے شہادت اور بیچ کی انگلی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد و خبر گیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے مثل ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھ سے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دے اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی بی بی جو صحبت میں رہے یا رفیق سفر ہو یا ساتھ پڑھے یا مجلس یا مسجد میں برابر بیٹھے، اور مسافر و مہمان، حدیث جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو اور سخت کلامی نہ کرو، اور کھانا کپڑا بقدر ضرورت دو۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بدخلق داخل نہ ہوگا متکبر خود بھی جو رشتہ داروں اور ہمسایوں کو ذلیل سمجھے،
بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسروں کو نہ دے، شے یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے، سخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، جود یہ ہے جود یہ ہے کہ آپ نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کا اذن ہم قرآن پاک کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس مقدس پیغام کو ہر فرد، ہر کلمہ گو تک پہنچانے کے لیے یہ آپ میرے ساتھ ہیں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقارب کو، اور جہاں تک کسی آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے آپ اس آواز کو پہنچانے میں میری مدد کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ختم نبوت کے صدقے یہ اس پیاری امت کے اوپر یہ ایک فرض ہے، اور ہم اس عظیم کام کو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر سمجھ جائیں تو یہ ایک بہت بڑا عظیم کام ہے، مقدس کام ہے، اور یہ دنیا اور آخرت انشاءاللہ آپ کی اس سے اس میں خیر و برکت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلام مقدس کے اس مقدس کام میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔